بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے فیض صاحب کی بات ہے، فیض صاحب کا ذکر ہے اور فیض شناسی کی بات ہے۔ اس سے پہلے کئی ہم سیشن کر چکے ہیں جس میں آغا ناصر صاحب کی کتاب ہے کہ کچھ تو ہم نے کام کیا، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا۔ تو اب آج بہت ہی فیض صاحب پہ اتھارٹی ہیں اشفاق حسین صاحب، ان کی کتاب سے چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں۔ اشفاق حسین کا تھوڑا سا تعارف کہ وہ ابھی حال حیات ہیں، 74 ایئرس کے ہیں، مور دین 11 بکس، 11 کتابوں سے زیادہ وہ لکھ چکے ہیں، مگر فیض صاحب پہ 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ فیض صاحب کے ساتھ رہنا اور اس کے بارے میں لکھنا اور پھر اس سے اختلاف کرنا ان کا خاصہ رہا ہے۔ ان کی کتاب ہے فیض شاعر اور شخصیت۔ ایک خوبصورت واقعہ درج کرتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک خوبصورت نظم ہے اور حیرانگی ہوگی کہ وہ قوالی ہے، اور اس قوالی کا نام ہے کچھ تو بنیاد ہو، بنیاد کچھ تو ہو۔ پس منظر میں اشفاق حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں مانتا ہوں کہ مجھے فیض صاحب سے بہت زیادہ اختلاف تھے، مگر ان میں بہت زیادہ صوفی پن تھا، صوفی منش قسم کے آدمی تھے، اور ان میں عادت جو تھی وہ درویشانہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک صفت ہوتی ہے کہ آدمی چلہ کاٹے، درود اور وظیفہ کرے، اس کے بعد یا کسی درویش کی بیعت لے، مگر فیض صاحب میں تیسرے درجے کی کوالٹی تھی جسے صوفی منش میں ہم کہتے ہیں ادب اور تواضع، یعنی بہت دھیما انداز تھا اور مختصر بات کرتے تھے اور کبھی بھی غصے میں نہیں آتے تھے، اور کوئی الفاظ ایسا کہتے ہیں اشفاق حسین ہم نے نہیں سنا جو کہ اس زمرے میں آتا ہو کہ کسی کو ناگوار گزرا ہو۔ اس کے علاوہ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر حضور کے دور میں فیض صاحب ہوتے تو ہو سکے ان کے خاص آدمیوں میں شامل ہوتے۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں کہ جب حیدرآباد میں وہ قید تھے، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1951 میں پنڈی راول پنڈی کیس میں انہیں بغاوت کے کیس میں قید کیا گیا تھا۔ 2 مرتبہ وہ جیل میں گئے تھے، 1951 اور 1955 میں۔ اس کے علاوہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فیض صاحب مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، سیالکوٹ کے تھے، محمد ابراہیم سیالکوٹی سے مدرسے میں پڑھے تھے، اور 2 مرتبہ ایم اے کی تھی، ایم اے انگلش میں اور ایم اے عربی میں، اور اس کے علاوہ تیسری مرتبہ ایم بی اے بھی انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ وہ فوج میں رہے تھے اور لیفٹیننٹ کرنل کا عہدہ انہیں ملا تھا اور 1 عدد فوجی اعزاز بھی ملا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف صحافت کے اداروں میں مدیر رہے، روزانہ امروز میں اور 1-2 اور اداریے تھے اس میں وہ ایڈیٹر بھی رہے۔ اس قدر محنت اور اس قدر اس قسم کے آدمی کالج کے پرنسپل رہے، عبداللہ ہارون کالج لیاری کھڈا مارکیٹ کی کالج تھی وہاں بھی رہے، مگر سارا زور اور ذہن ان کا ادب کی طرف تھا، اس لیے وہ شاعروں میں شمار ہو گئے۔ اب آتے ہیں اسی سلسلے پہ کہ حیدرآباد سے مونٹگومری جیل میں جب وہ منتقل ہو گئے تو سارے دوست کہتے ہیں اشفاق حسین کے چھوٹ گئے ان سے، صرف ایک میجر اسحاق تھا جو ان کے ساتھ جیل میں تھا، مگر اس قدر تنہائی اور اس قدر دوستوں سے الگ رہنا ان کے اندر شاعرانہ مزاج کو اور تیز کر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیل سپریڈنٹ نے ایک مرتبہ آ کر مجھے کہا کہ سارے اس جیل کے سب آپ کے دوست ہیں اور مداح ہیں، ایک کام پڑ گیا ہے، آپ کی طبیعت جس طرح میں دیکھتا ہوں، آپ امیر خسرو سے فیض تک جو سلسلہ مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو فیض صاحب نے کہیے کیا آپ کے ہم کام آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے مونٹگومری میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کی درگاہ ہے، ان کے گدی نشین نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ آپ 1 عدد قوالی لکھیے اور وہ قوالی اس عرس کے موقع پر گائی جائے گی۔ اب فیض صاحب کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا، مگر انہوں نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی۔ وہ ایک شرط کیا تھی کہ جب آپ اس درگاہ پر وہ قوالی گائیں گے اور سنائیں گے تو اس کے بعد جیل کے سارے دوستوں کو بھی آپ وہ قوالی سنائیں گے۔ وہ قوالی بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ ستم رہا کہ حیدرآباد سے مونٹگومری جیل میں آ گئے اور بیداد لوگ تھے، یعنی ظالم لوگ تھے جنہیں انہیں سزا سنائی گئی تھی، تو انہوں نے اس ستم ظریفی میں قوالی میں بھی وہی رنگ ڈالا کہ اے اہل ستم کچھ تو ہو، آباد کچھ تو ہو، بیداد گروں سے شکوہ بیداد کچھ تو ہو، روز حشر میں اس کا حساب اور
ایجاد کچھ تو ہو، طویل نظم ہے، آپ سے مختصر شعر چاہیے، مگر یہ اینگل جو ایکسپیکٹ اور زاویہ فیض صاحب کا کسی کو نہیں معلوم تھا، میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔